السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناچیز کو خالد اقبال شاہین کہتے ہیں۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں اور باقاعدہ میرا ویڈیو چینل بھی موجود ہے یوٹیوب پر، جس میں حالات حاضرہ پر بعض اوقات تبصرہ بھی کرتا ہوں اور جو کچھ محسوس کرتا ہوں اس کو عزیز و احباب اور دوستوں کے سامنے لے آتا ہوں۔ ہمارے ملک میں جو کرپشن ہے اور جو برائیاں ہیں ان کی بھی نشاندہی کرتا رہتا ہوں۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کے آج تک کسی نے سنجیدگی کے ساتھ پاکستان میں اسلامی قانون کے نفاذ کی کوشش نہیں کی۔ واحد ایک جماعت اسلامی ہی تھی اور ہے جس سے توقع کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے جو اندرونی معاملات ہیں وہ بھی ناگفتابہ ہی ہیں۔ میں اپنے تجربے کی روشنی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ کئی ایک شہروں میں جہاں پر امیر ہے، قیم صاحب ہیں و دیگر جو ان کی یعنی کہ جماعت اسلامی کے نمائندگان، کارکنان اور لیڈرشپ موجود ہے، وہ کسی نئے بندے کو آگے آنے کی طرف راغب نہیں ہے۔ دیکھا ہے کہ اگر کوئی امیر ہے، وہ امیر شہر ہے تو وہ امیر ضلع بن جاتا ہے، اور امیر ضلع جو ہے امیر شہر بن جاتا ہے، اور وہ عدل بدل کی یہ سیٹیں چلتی رہتی ہیں، اور اپنے صوابدیدی اختیارات بھی صوبائی سطح تک جو ہے نا وہ باقاعدہ وہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ اس کو کوئی سلیکٹ کر بھی لے یا تجویز کر بھی لے امارت کے لیے، تو جناب صوابدیدی جو تلوار ہے وہ چلتی ہے اور اس کو آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات جو ہمارے دیکھنے میں یہ آئی ہے کہ 20 سال، 25 سال، 30 سال سے جو لوگ جماعت کی خدمت میں مصروف کار رہے ہیں اور اب بھی ہیں، اور ان سے زیادہ مخلص شاید کوئی بھی نہ ہو، تو وہ لوگ بھی اس بات سے ضرور نالاں ہیں کہ ان کو آگے نہیں آنے دیا جا رہا۔ ووٹنگ کرائی جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ جو میں نے پہلے بتا دیا ہے آپ کو، بس وہی سلسلہ چلتا ہے۔ اس سے آگے اگر ہم دیکھیں تو دوسری بات جو میں نے جو مرکزی اور صوبائی سطح پر عمرا حضرات کے نوٹس میں یہ بات لایا ہوں، انہیں تجاویز بھی پیش کی ہیں
کہ پبلک ڈیلنگ جب تک آپ نہیں بنائیں گے، جب تک ہم پبلک میں نہیں جائیں گے، پبلک کے کام نہیں کریں گے اور پبلک کو ان کے دکھ سکھ غم پریشانیوں میں ہم حصہ نہیں لیں گے، اس وقت تک ہماری پبلک میں جو ہے نا رسائی نہیں ہوگی۔ سبھی لوگ کہتے ہیں ہم لوگ جماعت اسلامی والے بڑے ایماندار ہیں، جماعت اسلامی والے سبھی کچھ ہیں، لیکن ان کو ووٹ صرف اس لیے نہیں دیا جا رہا کہ یہ پبلک جو ہے نا جس طرح پبلک میں ان کو اپنا پارٹ پلے کرنا چاہیے اس طرح نہیں کرتا۔ اور وہ پارٹ پلے کیا ہے کہ اگر کسی بندے کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو اس کو اگر پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے تو جماعت کے ارکان جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مل بیٹھ کے اکٹھے ہو کے وہاں پہ جائیں اور اس کی وکالت کریں اور اس بندے کی جان چھڑائیں۔ اور یہ رشوت جو چل رہی ہے، یہ دور ایم پی حضرات، ایم این اے حضرات جتنے بھی سلیکٹڈ ہوتے ہیں انہوں نے بھی خاطر خواہ اس میں اضافہ ہی کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ ان کے پاس بھی اگر کوئی کیس چلا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ اسی وقت فون کر کے متعلقہ تھانے کے افسر کو کہتے ہیں کہ جناب یہ بندہ میں آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، آپ اس کا ذرا کام کر دیجیے گا۔ اور ادھر اس آدمی کو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب وہ 500، 1000، 2000، 4000، 5000 جتنا بھی وہ پولیس کے ساتھ انہوں نے مطلب طے کیا ہوتا ہے یا اندازہ ہوتا ہے ایم پی یا ایم این حضرات کو کہ اس کام کے اتنے پیسے دلوا دیتے ہیں، تو وہ جناب دلوا دیتے ہیں۔ بجائے رشوت کو ختم کرنے کے یا اس طرح کی جو برائی ہمارے معاشرے میں جو موجود ہے اس کا کما کرنے کی بجائے ہم اس کو پروموٹ کرتے ہیں۔ یعنی یہ ایم این اے ایم پی حضرات کی بات کر رہا ہوں جو سلیکٹ ہو کے اسمبلیوں میں جاتے ہیں، اور لامحالہ لوگ یہ کہتے ہیں چلو پیسے دے کے بھی کم ہوتا ہے، کمتے ہوتا ہے نا، جبکہ جماعت اسلامی کے جو کارکنان ہیں ان میں چند ایک ہی ایسے لوگ ہیں جو چلتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ان کی جو ہے نا معاشرے میں قدر بھی زیادہ ہے، ان کے تعلقات بھی زیادہ ہیں، اور وہ لوگوں کے کام کرواتے بھی ہیں، اور ان کی جو ہے نا پی آر وہ بہت زیادہ ہے، پی آر پبلک ریلیشنز ان کے بہت زیادہ ہیں۔ کیوں کہ وہ پبلک میں جاتے ہیں، ملتے ہیں، ملاتے ہیں۔ آپ دیکھیں اگر ہمارے جو امراء ہیں وہ کیا کہتے ہیں، کارکنان کو اکٹھا کرو، اور ایک کارکن کے گھر میں باقاعدہ وہ اجلاس بلایا جاتا ہے ہر 15 دن کے بعد یا مہینے کے آخری جمعہ کو، جناب فلاں صاحب کے گھر جو ہے نا وہ میٹنگ ہے، اور وہاں پر کارکنان کو درس بھی دیا جاتا ہے، تبلیغ بھی کی جاتی ہے، مولانا مودودی صاحب کی کتابیں بھی تقسیم کی جاتی ہیں، اور ان کے مشن سے ہے لوگوں کو جو ہے نا آگاہ بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے یہ سبھی کچھ ہوتا ہے، ان کو بعض اوقات کھانا بھی کھلایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ان کی چائے سے تواضع بھی کی جاتی ہے۔ بات یہ نہیں ہے، بات وہی ہے کہ ہر علاقے میں کچھ ایسے ممبران ہونے چاہیے جب اس علاقے میں کسی قسم کی کوئی برائی دیکھیں یا تھانے سے متعلقہ کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ فوراً متاثرہ خاندان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں اور اس کے ساتھ تھانے جائیں، ایس پی کو ملنا پڑے ایس پی کو ملیں،
ایس ایچ او کو ملنا ہے، منشی کو ملنا ہے، تفتیشی افسر کو ملنا ہے، یعنی کہ جس آفیسر کو بھی ملا جا سکتا ہے اس کو مل کے اس کا مسئلہ حل کرایا جائے۔ تو اگر یہ پوری جماعت یعنی کہ امیر جو ہے وہ اس میں دلچسپی لیں، امیر ضلع بھی، امیر شہر بھی، قیم صاحب بھی، اور باقاعدہ ایک ٹیم بنا دیں کہ جب کہیں کسی بھی علاقے میں ایسا واقعہ ہو تو وہ ٹیم جو ہے نا اس کو آگاہ کیا جائے، اور وہ فوراً کوئی دوسرے محلے سے، کوئی تیسرے محلے سے، دوسری کالونی سے، ادھر سے ادھر سے، سارے وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں، اور اس معاملے میں اکٹھے جا کے جب وہ پیش ہوں گے تو لا محالہ اس کے اثرات ہمارے اچھے نکلیں گے۔ میرے خیال میں ہمارے پاس یہ آپشن جو ہے نا، یہ بہت زبردست آپشن ہے جو ابھی تک دوسری جماعتوں میں نے بھی اس کو اختیار نہیں کیا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ امید ہے کہ آپ کو میری باتیں پسند آئی ہوں گی، اور باقاعدہ مجھے امید ہے کہ اس کے بارے میں مجھے واپسی رسپانس بھی ضرور دیں گے آپ۔ اللہ حافظ۔